اب سسٹم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سسٹم سے مراد پاکستان لوگ ہیں یا چیزیں ہیں؟ شرارت نہ کرے میرے شو پہ، پاکستان کو ضرورت ہے. دیکھیں نا، میں نے تو ان سے پوچھا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کوئی ایسی عدالتی نظیر مرجع نہیں ہے. وہ کہہ رہے بن جائے گی نظیر، سوابدید ہوتی ہے عدالت کی، سوابدید ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ ناگزیر کوئی نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں ہے دنیا میں، مطلب خدا کی ذات ہے کہ جو چلتی رہتی ہے. جب میاں صاحب یہاں پہ 10 سال نہیں تھے جناب مشرف کے دور، ملک نہیں چل رہا تھا. سر آج ان کا پورا بیانیہ یہ ہے کہ آج وہ ناگزیر ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. 4 سال میاں صاحب پاکستان میں نہیں تھے، پاکستان نہیں چل رہا تھا. یا ایک دن ہم سب نہیں ہوں گے یا ملک نہیں چلے گا، ہم سے پہلے نہیں چل رہا تھا. مطلب جب اپنے آپ کو ناگزیر کچھ سمجھ لے کہ میرے بغیر نہ ملک چلے گا نہ دنیا چلے، میں ہی آخری ہوں، میں ہی چھیکڑیاں، میرے بعد قیامت ہے، تو ٹھیک ہے، پھر سمجھنے دیں ان کو. کیا کہہ سکتے ہیں آپ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر نہیں چلا؟ جب نہیں ہوں گے ہم تو پھر یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ تو دنیا چلتی رہتی ہوتی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا حکمران لوگ، انٹاکسیکیشن ود دا پاور، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اللہ کے بھیجے ہوئے خصوصی لوگ ہیں، ہمارے بغیر کوئی دنیا میں کوئی چیز سانس نہیں لے سکتی، چل نہیں سکتی. تو مرضی بڑے بڑے وہ کہتے ہیں قبرستان بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگ بادشاہوں سے، اگر وہ کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے تو پھر اس وقت آ جانا. سر اگر میاں صاحب کو نہ الیکشن لڑنے دیا جائے اور ان کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں جی، تو کیا ہوگا پھر؟ آپ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. بے شک بے شک. نہیں لڑیں گے الیکشن. اور پھر آپ کا پی ایم، ہاں پھر آپ کا پی ایم کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ بتاؤں، شہباز شریف صاحب. جیسا بھی ہے یہ سسٹم اگر غلط بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر تو رہنا ہے نا. ہاں ہاں. سقراط کو یہ ماشاءاللہ انگریزی ادب کے طالب علم ہے، ہاں وہ فیلڈوں میں وہ بڑی بحث چلتی ہے کہ اس کو بھگانے کے لیے، جیل سے نکالنے کے لیے آ گئے، پیسے شیسے اکٹھے کر کے نا جیلر کو لگائے، ادھر سے لے آئے، وہاں سے کشتیاں تو لے چلتے ہیں. تو اس نے کہا میں نہیں جاتا جیل سے، سزائے موت تھی، میں جاتا نہیں ہوں. انہوں نے کیوں؟ انہوں نے دیکھو میں قانون کیسے توڑوں. انہوں نے کہا قانون تو غلط ہے. انہوں نے کہا جب تک غلط ہے کھڑا ہے نا تو میں نہیں بھاگوں گا. قانون کے ساتھ یہ رویہ کرنا پڑتا ہے. وہ آئیں گے، اگر وہ قانون کہتا ہے کہ نہیں ہم آپ کو بیل ریجیکٹ ہے آپ کی، بسم اللہ جیل جائیں گے، ہم کہیں گے اگلا پی ایم کینڈیڈیٹ چلے نا. پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ نو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو نہیں لڑیں گے. تو کون پہلے ہوگا دفعہ اگلا کیا پی ایم ہوا؟ کینڈیڈیٹ؟ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر تو 2 وزراء اعظم جیل میں ہوں گے نا. لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. پارٹی نہیں، اگر تو لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کرنی ہے تو پھر یہ عمران خان کو سسٹم سے نکالو، لائف ڈسکوالیفائی کرو، 25 30 50 بندے سارے جیلوں میں بھگتو، جو ہمارے ساتھ کیا گیا تھا. امپلیمنٹیشن بینچ بناؤ. آج سپریم کورٹ میں 3 جج پوچھ رہے تھے امپلیمنٹیشن ہوتا کیا ہے، یہ بینچ کیا ہوتا ہے. ہاں آج مسئلہ میں کہ دوسرا تھا، پاکستان کی ہسٹری میں نئے بناؤ. تو پھر لیول میں نہیں چاہوں گا، یہ میں نہیں چاہوں گا. یہ بڑی خوبصورت انہوں نے ساکریٹیز کی بتائی ہے. ویسے انسیڈنٹلی کیونکہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے اس کا لاسٹ ڈیز آف ساکریٹیز بائی پلیٹو، اس میں عمر اس وقت یہ کہ سقراط کو جب یہ آفرز ہو رہی تھی، کیس چل رہا، ٹرائل ہو رہا تھا، تو جتنی عمر ان کی تھی اسی وقت اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی وہ سیم، دونوں برابر 72 پہ ہیں. لیکن کمال کا آدمی تھا. لیول پلینگ فیلڈ کا بھی انہوں نے ایک جواز دیا کہ لیکن میں نہیں چاہوں گا. وہ یہ 2017-18 کی بات کر رہے ہیں، 2000 بات ان کی اس وقت بھی. مگر اگر 2 وزراء اعظم جیل میں ہوئے تب آپ دیکھ رہے ہیں. بات سنیں، اس ملک میں وزیر اعظم پھانسی لگ گیا، اس ملک میں ایک مارا گیا، قتل لیاقت علی خان صاحب قتل ہو گئے تھے، بینظیر بھٹو صاحب ضلع وطن بھی ہوئے. تو یہ کوئی ہر دفعہ جیسے انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی، ایوری ٹائم وہ کہتے ہیں نا اٹس آلویز فرسٹ ٹائم. دنیا میں فرسٹ ٹائم کوئی چیز ہوتی ہے تو پریسیڈنٹ بنتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے، ہونے دیں 2 وزیر اعظم جیل میں بیٹھ کے الیکشن. میں آپ سے بحیثیت صحافی پوچھ رہی ہوں، ایک سابق وزیر اعظم باہر متحرک ہو میدان میں، دوسرا پابند سلاسل ہو، یا دونوں پابند سلاسل ہو، یہ دونوں سچویشن ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک منٹ میں، جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ تگڑا ہوتا ہے، وہ تگڑا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، لوگوں کی ہمدردیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، وکٹم کارڈ ہوتا ہے. ہمارا تو کلچر یہ ہے کہ بڑے آدمی کو تکلیفیں دے کر رونے بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو ساؤتھ کے لوگ ویسے دل کے بڑے، انہیں پتہ ہے ایک چھوٹا سا بہانہ ہم یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں رونے کے لیے. سو جو جیل میں بیٹھا ہو وہ پاورفل ہوتا ہے. خان صاحب اس وقت پاورفل ہے اگر مجھ سے پوچھیں. میں اس لیے تو آپ کو جو پہلے آپ کو سیگمنٹ میں کہا تھا نواز شریف صاحب لاسٹلی اگر انہوں نے مقابلہ کرنا نا خان صاحب کو 3 مہینے تک جیل جا کے بیٹھ جائے اور مریم کو بھیجیں کہ جلد سے جلوس کر کے میرے ابے کو دیکھیں قید میں ڈالو اور میں یہاں پہ الیکشن لڑوں، میں یہ ہوگی بلا بلا چیزیں. آپ کا مطلب اس طرح پروٹیسٹ کی جائے. اس وقت تو خان جیل میں بیٹھا ہے، نواز شریف صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بات سنا دوں. میاں نواز شریف نے مجھے بلایا، کہنے لگے یار میں اٹک قلعے میں تھا تو انہوں نے نا باہر ایک لوہا لگا دیا کہ روشنی کیوں آتی ہے. 3 دن کے بعد نا کنڈا کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ بریگیڈیئر کھڑا ہے. تو وہ کوئی جیل کا پتہ نہیں پنجاب کا بڑا تھا، تو اس کا پتہ کرو وجہ کیا بنی. وہ کہتا ہے وہ جب بریگیڈیئر آیا تو اس نے پوچھا میاں صاحب ٹھیک ہو؟ تو میں کیا بتاؤں، بیٹھا تھا. میں کہتا ہے نیچے. اس نے کہا یہ لوہا کس نے لگایا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا. اس بریگیڈیئر نے اتروا دیا، وہ بند کر دیا تھا نا لوہا لگا کے انہوں نے.
میاں صاحب نے مجھے کہا بلاؤ، میں نے میاں صاحب کی اس کی بات کرائی، وہ ریٹائر ہو گیا کہ میاں صاحب نے کہا تھینک یو ویری مچ. ایک وہ پلے اینڈ فیلڈ تھی. اب ایک یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ تمام قسم کی جو قانون ضابطے میں فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہیں. دس از پاکستان، یہ پاکستان ہے. نواز شریف کو کراچی جیل نا ٹرائل کورٹ میں آسمان کی 32,000 اسکوائر فٹ پہ ہتھکڑی لگاتے تھے. دیکھیں لیٹس موو اہیڈ. میں تو روز ایک بات کرتا ہوں، وی ہیڈ اینف. ہم نے مل جل کے پاکستان کا تیاشر کر دیا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ سب سے انہوں نے کیا ہے. لیٹس موو فارورڈ. ہمیں اب آگے بڑھنا. یہ میاں صاحب کے بڑے قریب بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. کیا میاں صاحب یہ ڈیمانڈ کریں گے جو آج اس نے کی ہے، بلاول نے کی ہے کہ ویلکم کیا ہے، تو کیا میاں صاحب جو ہے وہ یہ آ کے ڈیمانڈ کریں گے کہ خان صاحب کو الیکشن لڑنے دیں؟ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمارے مخالف کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی میں پھینک دو کہ تیر کے دکھاؤ، اور ہمیں کہیں جی یہ لیں کشتی لیں اور برج کا آپ اس کراس. یہ بہت تو اہم کیا بات ہے. میاں صاحب آتے ہی پہلے دن جو تقریر کریں گے، سیکھنا ہے تو جو یہ نہیں تو تقریر کریں گے مینار پاکستان پہ ول ہی سے دیز تھنگز کہ خان صاحب سے میری ذاتی دشمن پرابلم. خان صاحب نے کسر نہیں چھوڑی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب بڑے فرشتے تھے اور یہ ان کے مقابلے میں آتے ہی کیا وہ یہ بات کہیں گے کہ میرے مخالف ہیں جناب میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو ریلیز کریں. ہر چیز ہوتی رہتی. پہلے آپ 10 سال وزیر اعظم نہیں رہے، 4 سال پہلے آپ اس کے بعد بھی نہیں رہے. کریں گے مطلب کریں نا سیاست. میں عرض کروں نا، میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تو سب سے پہلے بنی کا لگے عمران خان سے ملنے. عمران خان نے دھرنا شروع کر دیا. ہم نے ان کی منتیں کی، اس کو 3 دفعہ اے پی سی میں لائے. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں ان کا رویہ کیا رہا ہے، سب کو پتا ہے. اچھا نہیں اگر بھگت رہا ہے وہ رویہ. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اب کریں گے تو بگر اسٹیٹس مین ہے نا. میرا اپنی خواہش یہی ہے کہ دیکھیے عمران خان کو تو لا کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر لا ٹھیک ہے تو میں غلطی کروں، سیاستدان ہوں یا جرنلسٹ ہوں، میں چھوڑ دوں، بات غلط ہے. مجھے اس بھی مت پکڑو ناجائز کہ میں سیاستدان ہوں، یہ جرنلسٹ ہوں. اس کے باوجود بھی میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں، اور میاں صاحب نے کئی دفعہ ہمیں بھی کہا ہے پرائیویٹ محفلوں میں، کہ پاکستان اب کسی ایک پارٹی سے مشکل ہے، ہمیں مل کر چلنا چاہیے. ہم نے عمران خان کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے کھڑے ہو کے کہا، بلاول بھٹو نے، آصف خان زرداری نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، کہ دیکھو ہم تمہیں مانتے نہیں ہیں لیکن آؤ مانتے ہیں، چلنے کو تیار ہیں. سر میرا وقت ختم ہو گیا. میں آج بھی کہتا ہوں مل کے چلیں. مگر مل کے چلنے میں نا ہنگ پارلیمنٹ ہی دکھ رہی ہے آگے. مگر سر ابھی جو مسائل ہے نا، 2/3 اکثریت والی حکومت چاہیے کو جو بلیک میل نہ ہو سکے ہر کونے نکے کے اوپر گھوم کے، کہ جو فیصلے ہی نہ کر سکے تگڑے، ہر ایک کے مفادات لے کے چلنا پڑ جائے. پاکستان میں 3 طبقات نے کرنا ہے. ایک وہ جو وہ ہیں، ایک الیکشن کمیشن، ایک پاکستان کے عوام. ٹھیک ہے میرا وقت ختم ہو گیا. کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. بس یہ بتا دیں اگلا پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ شہباز شریف ہی ہیں اگر میاں صاحب کو جیل جانا پڑ گیا. دیکھیے میری ذاتی خواہش یہ ہے، میاں صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں پی ایم نہیں بننا چاہتا. ٹھیک ہے میں نے میاں صاحب سے کہا تھا لندن میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ آپ کو بننا چاہیے. 4تھی بار جی، تاکہ سسٹم جس نے آپ کے ساتھ 4تھی دفعہ پھر یہ کچھ جس نے آپ نے حشر کیا ہے نا، دیکھو جو حشر کیا ہے یہ معاملہ سیدھا ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.